إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کیا ہے ان کو ہم انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہی نفوس قدسیہ کے ذریعے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا، اور جب جب کسی قوم میں برائی بڑھتی تھی یا گمراہی پھیلتی تھی اور اللہ رب العالمین کو ضرورت ہوتی تھی کسی رسول یا کسی نبی کو بھیجنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایک نبی یا ایک رسول مبعوث فرماتا تھا. ان انبیاء کرام کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور قوموں کے ساتھ ان کی جو بحث ہوئی ہے اور جس انداز سے انہوں نے قوموں تک اپنی بات پہنچائی ہے، ان باتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے. یہ انبیاء کرام جو کہ اللہ رب العالمین کی افضل ترین مخلوق ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور ان کی عاجزی، ان کی انکساری اور ان کی دعاؤں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ان کو اپنا قریبی بنایا تھا اور اللہ رب العالمین کے یہ مقرب بندے تھے یعنی نبی اور رسول تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر بڑائی ہو، کبر ہو، غرور ہو، تکبر ہو. یہ ساری چیزیں انبیاء کرام کے اندر نہیں تھیں، بلکہ ان تمام برائیوں سے انبیاء کرام بالکل پاک تھے. اللہ رب العالمین نے نبیوں کا جو انداز قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، اللہ رب العالمین سے رونے اور گڑ گڑانے کا جو انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، وہ نہایت اچھوتا اور نرالا ہے. چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا سب سے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ان سب کا جو انداز ہے قرآن کریم کے اندر دعا کا، اور جو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام بھی اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے، خائف رہا کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہیں اپنے اوپر گھمنڈ رہا ہو، تکبر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اپنا قریبی بنایا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو یوں ہی معاف کر دے گا، یوں ہی بخش دے گا.
ہمیں بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انبیاء کرام کے اندر نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے پیغمبر اور جن کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی وہ سلیمان علیہ السلام ہیں اور داؤد علیہ السلام ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جو کہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی قوت، اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ اللہ کی ننھی سی مخلوق چیونٹی کی بھی بولی سلیمان علیہ السلام سمجھ لیا کرتے تھے۔ چیونٹی کی بولی جب سلیمان علیہ السلام نے سنی اور وہ چیونٹیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اے چیونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جان نہ پائیں، نہ جاننے کی وجہ سے تم ان کے پیروں کے نیچے آ جاؤ، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لہذا اے چیونٹیوں تم سب اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چیونٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چیونٹیوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بولی سنی تو ان کو تعجب ہوا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو نے مجھ کو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ میں تیری ننھی سی مخلوق کی بولی سمجھ لیتا ہوں، اے اللہ مجھ کو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ جو نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں ہوا وہاں پر چلتی ہے، جنات ہمارے قبضے میں ہیں، انسان ہمارے قبضے میں ہیں، چرند اور پرند اڑنے والے یہ پرندے ہمارے قبضے میں ہیں، زمین کے بڑے بڑے جانور ہمارے قبضے میں ہیں، یہ ننھی سی چیونٹیاں ہمارے قبضے میں ہیں، ہم ان کی بولی سمجھ لیتے ہیں۔ اے اللہ تو مجھ کو توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، اور اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکیں، اچھے اچھے کام دنیا کے اندر کر سکیں، ترضاہ جس سے تو خوش ہو جائے، ایسے عمل کی مجھ کو توفیق دے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے اللہ تو اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ یہ دعا ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء کے اندر کتنی زیادہ شرافت تھی، کتنی زیادہ لجاجت تھی، اور اللہ رب العالمین کی طرف نبی کتنا زیادہ رجوع کیا کرتے تھے کہ ان کے اندر غرور اور گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر انہیں کوئی چیز عطا فرماتا تھا تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کے جو سب سے پہلے نبی ہیں اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بسایا ہے، پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے جن کے ذریعے مرد اور عورت کو پھیلایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ جب ان سے جنت میں غلطی سرزد ہو گئی اور جس درخت، جس پیڑ کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، اسی پیڑ کا پھل آدم علیہ السلام نے کھا لیا اور انہوں نے غلطی کی، ان کو غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا، اگر تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا تو اے اللہ ہم لنکونن من الخاسرین، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے
وہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لہذا اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو نوح علیہ السلام تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے نوح علیہ السلام جو کہ آدم ثانی ہے، آدم ثانی ہے، ان کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، بہت بڑا اور بڑا اونچا طوفان آیا تھا، پہاڑ تک اس کی بلندی پہنچ گئی تھی. تو اس دور میں تمام لوگ تباہ و برباد ہو گئے تھے، جتنے کافر تھے اور اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا تھا، اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ جو بہت بڑی ہو. لہذا ایک بہت بڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو لوگ ایمان لائے تھے تمام لوگوں کو نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر سوار کیا. تو اس کشتی پہ جتنے لوگ سوار ہوئے تھے، بعد کی نسل جو دنیا کی ہے یہ اسی کشتی سے ہے. اسی کشتی میں جتنے لوگ تھے وہی لوگ جو ہے آگے چل کر یہ پوری دنیا میں بسے اور انہی کے ذریعے پوری نسل پھیلی. لہذا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس ٹھہرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ اپنی قوم میں 950 برس تک ٹھہرے اور 950 برس نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. اس کے بعد ان کی عاجزی دیکھیے، ان کی انکساری دیکھیے. جب یہ پریشان ہو گئے اور دیکھ لیا کہ قوم بہت زیادہ ہٹ دھرم ہے، سرکش ہے، ہماری باتوں پر کان دھرنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا اور اپنی قوم کو کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ہو سکتا ہے گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم کر دے. نوح علیہ السلام نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تعالیٰ تم کو مال عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بچوں سے نوازے گا. تمہارے گھر میں اگر آل و اولاد کی کمی ہوگی، بچوں کی کمی ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے، اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو بچے عطا فرمائے گا، تم کو مال عطا فرمائے گا. تو یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اور اس کے بعد آخر میں جب دیکھ لیا کہ یہ قوم بڑی ہٹ دھرم ہے، بڑی سرکش ہے، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اب اس زمین پر تو ایک بھی کافر کو تو باقی نہ رکھ. اگر یہ زمین پر رہے لم یلدوا الا فاجرا کفارا، تو اس زمین میں رہنے کے بعد یہ گنہگاروں کو جنیں گے، گنہگاروں کو پیدا کریں گے، یہ نافرمانوں کو پیدا کریں گے، کافروں کو پیدا کریں گے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے اس انداز سے اپنی دعا کو پیش کیا اور اللہ رب العالمین سے اس انداز سے گڑ گڑائے، روئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے مختلف انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے کہ جب تک آسمان سے مائدہ نہ نازل ہو، یعنی سجا ہوا دسترخوان جس پہ کھانا لگا ہوا ہو، وہ دسترخوان جب اوپر سے نازل ہوگا تب جا کر ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک
وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تو ایک مائدہ، تو ایک سجا ہوا دسترخوان تو اوپر سے نازل فرما دے جو ہمارے لیے اور اس قوم کے لیے خوشی کا باعث ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تو ہم کو رزق عطا فرما، یقیناً تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پریشان ہوئے تو وہ جان گئے اور سمجھ گئے، موحد انسان تھے، کہ اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو اس پریشانی سے مجھ کو نجات دلا دے، اس تاریک کوٹھی سے اللہ تو مجھ کو نجات دے دے، اے اللہ یقیناً تو پاک ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ سبق حاصل کریں ہم لوگ کہ اتنے بڑے نبی اور جن سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی تھی، جان بوجھ کر وہ کبھی بھی نافرمانی کے کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اگر ان سے کبھی غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ کے حضور اس انداز سے رو رہے ہیں، اس انداز سے گڑ گڑا رہے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، اے اللہ ہم ظالموں میں سے ہیں، ہم نے اپنے اوپر یہ گناہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے جو کہ حج کا مہینہ ہے، اس میں حج کی باتیں ہوتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ تو مختصر سی چند ایک دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی ہی جامع دعائیں ہیں، اور کس انداز سے اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے تھے، گڑ گڑائے تھے اور توفیق مانگی تھی انہوں نے کہ اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں پیدا ہوا تو ایسے خاندان میں کہ میرا باپ خود بت شکن ہے، بت پرست ہے اور بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، ایسی قوم میں میں پیدا ہوا ہوں جو بتوں کی پجاری ہے۔ اے اللہ انہوں نے دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ جس شہر میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے اور جس شہر میں میں آباد ہونا چاہتا ہوں اور جس شہر میں اے اللہ میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اے اللہ کم از کم اس شہر میں کم از کم شرک کی تبلیغ نہ ہو، شرک کی دعوت نہ دی جائے، اے اللہ صرف تیرے نام کا یہاں پر بول بالا ہو، صرف تیری آواز اٹھے، صرف تیری توحید اٹھے، اے اللہ صرف تیرا نام لیا جائے، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے کہ یہاں پر نہ تو کسی طرح کی لڑائی ہو، نہ تو یہاں پر کسی طرح کا جھگڑا ہو اور نہ تو یہاں پر کسی طرح کی بت پرستی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھ کو اور آنے والی میری قوم کو، اے اللہ میری ذریت کو تو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما دے، بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی اہم دعا ہے توحید کے سلسلے میں کہ اگر لوگ مختلف بتوں کو پوجیں گے، مختلف بتوں کی عبادت کریں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا معبود بنائے گا، اپنا اپنا الہ بنائے گا، تو قوموں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو پائے گا۔ قوم اسی وقت متحد ہو سکتی ہے کہ جب ایک اللہ کا بول بالا ہو جو ذات ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہنے والی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، سب کو فنا ہو جانا ہے، سب کو مٹ جانا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہے گی، لہذا اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام،
مجھ کو اور میرے بچوں کو تو بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پرستش سے بچا لے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لہذا اس بت کی گندگی سے مجھ کو بچا لے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بت کی گندگی کتنی خراب گندگی ہوتی ہے، اسی بت پرستی نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور نہ جانے کن کن لوگوں کے سامنے اور کہاں کہاں لوگوں کو سر ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کا ذکر کر کے کہا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تیرے راستے سے بھٹکا دیا، اے اللہ اس لیے میری قوم کو تو بت کی گندگی سے بچا لے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو جب بے آب و گیا وادی میں اور اپنی اہلیہ کو بے آب و گیا وادی میں، جہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، مختصر سا کھانا، مختصر سا پانی دے کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے بال بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑا ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگتا ہے، جہاں پر کھیتی نہیں ہے، جہاں پر پھل وغیرہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، بالکل وادی غیر ذی زرع ہے، اے اللہ ہم نے ان کو یہاں پر کس لیے چھوڑا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں، نماز قائم کر سکیں، اے اللہ ہم نے اس لیے ان کو یہاں پر چھوڑا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ لوگ ان سے محبت کرنے لگیں اور یہاں پر لوگوں کی اور انسانوں کی آبادی ہو جائے تاکہ میرے بچوں کو سکون مل سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی اور تاکہ یہ میرے بچے تیرا شکر ادا کر سکیں اور تیرے لیے نمازیں قائم کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے اللہ جن چیزوں کو ہم چھپاتے ہیں اے اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم اعلانیہ کرتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اے اللہ جس کو تو نہیں جانتا ہے، اے اللہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ ایسے بڑھاپے میں کہ جس بڑھاپے میں بچے ہونے کی امید عام طور سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اے اللہ یہ تیری قدرت ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل کو عطا فرمایا اور اس کے بعد تو نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق کو عطا فرمایا، اے اللہ یہ تیری بہت بڑی قدرت ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو تو نماز کا پابند بنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا تھی، پہلے بھی نماز کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر پھر دوبارہ نماز کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھ کو اور میرے بچوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ تو یقیناً دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے اور تمام مومنوں کو اے اللہ تو معاف فرما دے۔ یوم یقوم الحساب،
جو حساب کا دن ہوگا، اے اللہ حساب کتاب کے دن تو مجھ کو معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے اور تمام مومنوں کو معاف فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے استغفار کیا، اور ان کے جو والد ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ آزر ہیں جو ایمان نہیں لایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے بہت دعا کی، بہت کوشش کی، اور جب باپ نہیں مانا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کنارہ کشی کر لی اور کہا کہ سلام علیکم، ابا آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، لأستغفر لک ربی، اے اللہ میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی کی دعا مانگتا رہوں گا۔ تو آپ دیکھیے ایک مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا نہیں کر سکتے، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اور مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور اس دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، یعنی اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو اس کو معاف فرما، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے، یہ ایک وعدے کے تحت کرتے تھے، کیونکہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے تمہارے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے تمہارے لیے ہم معافی مانگتے رہیں گے، یہ وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے یہاں پر دعا کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے استغفار کر رہے تھے، وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا یہ باپ تو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، تبرأ من، تب انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم اپنے باپ کے لیے استغفار کی دعا نہیں کریں گے، اب ہم اپنے باپ کے لیے معافی کی دعا اللہ سے نہیں مانگیں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمارا باپ جب اس دنیا سے گیا ہے تو بت پرستی کرتے ہوئے گیا ہے اور بتوں کی عبادت کرتے ہوئے گیا ہے اور بتوں سے دعائیں مانگتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے، لہذا اب ہم اس کے لیے استغفار نہیں کریں گے۔ لہذا عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر آج بھی غیر اللہ کی کسی نہ کسی طرح پرستش کرتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے بعد لوگ مشرکوں سے جا کر نہیں مل جائیں گے، یعنی میری امت کے بعد لوگ مشرکوں جیسا کام کرنے لگیں گے، وہ کام کرنے لگیں گے جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ اور آج دیکھ لیجیے بدقسمتی سے ہماری قوم میں اور مسلم قوم میں ایسے ناعاقبت اندیش لوگ پائے جاتے ہیں جن کا بھروسہ آج بھی پوری طرح اللہ رب العالمین پر نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کی بالکل کھلے طور پر عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بتلاتی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر چکے تھے کہ اللہ غیر اللہ کی پرستش سے مجھے اور میری قوم کو محفوظ رکھنا۔ اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور یہ عرض کیا تھا کہ میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی اللہ کی پرستش کرتا ہوں، الذی خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فہو یہدین، وہی اللہ مجھ کو راستہ دکھاتا ہے، وہی اللہ مجھ کو ہدایت دیتا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین۔ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، هو یطعمنی ویسقین، جو مجھ کو کھلاتا ہے، ویسقین، اور جو مجھ کو پلاتا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ
مجھ کو صحیح کرتا ہے، وہی اللہ مجھ کو شفا عطا فرماتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی اللہ مجھ کو موت دے گا اور وہی اللہ مجھ کو دوبارہ اٹھائے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی اللہ ہے جس کی ذات سے مجھے امید ہے کہ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن آخرت میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھ کو قوت عطا فرما کہ میں لوگوں کے درمیان اچھی طرح سے فیصلہ کر سکوں، اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ تو مجھ کو ایسا بنا دے کہ بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا ذکر ہوتا رہے، بعد میں آنے والوں میں یعنی جب تک کہ دنیا قائم رہے تب تک میرا اچھا ذکر ہوتا رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور آج بھی ہم دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو ذکر کرتے ہیں اور اچھے انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ابراہیم علیہ السلام کا اچھے انداز میں ذکر ہوتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربی لا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ تو مجھ کو رسوا مت کرنا، اے اللہ تو مجھ کو شرمندہ مت کرنا اس دن جس دن تیرے بندے اٹھائے جائیں گے، یعنی جب دوبارہ ہم لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، اے اللہ تو مجھ کو شرمندہ مت کرنا، اے اللہ اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ تو بچے کام آئیں گے، اے اللہ اس دن ہم کو شرمندہ مت کرنا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے گا، یعنی ایسا دل اللہ کے پاس لے کر آئے گا کہ جو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا رہا ہوگا اور جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا ہوگا اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہوگا، ایسا ہی دل اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہوگا اور ایسے ہی شخص کو اللہ رب العالمین سرخروئی عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی دعائیں ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی توحید سے بھری ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی پرستش سے بھری ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے جب یہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اس کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اللہ رب العالمین سے اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو ہماری یہ ادنا سی خدمت کو، یہ چھوٹی سی خدمت ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو قبول کرنے والا اور دعاؤں کو سننے والا اور تو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ تو مجھ کو اور میرے بیٹے کو تو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہمارے آنے والی نسل میں سے ایک قوم ایسی پیدا کر دے اے اللہ جو تیری فرما بردار رہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے پھر آگے دعا کی کہ اللہ ہماری قوم میں ایک نبی بھیج جو لوگوں کا تزکیہ کر سکے، لوگوں کے گناہوں کو پاک و صاف کر سکے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے، اور سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا کے اندر ابدیت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، انبیاء اکرام بھی اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ بہت بڑے تھے لیکن اس کے باوجود چھوٹے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ کے سامنے وہ چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اس انداز سے ذکر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس انداز سے کبھی تعریف کی جاتی کہ کسی نبی کی تحقیر ہوتی اور لگتا کہ وہ چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سارے نبیوں میں افضل ہیں، لیکن آپ کہتے کہ ہم کو اس انداز سے نہ ہماری تعریف کیا کرو کہ کسی نبی کا چھوٹا پن لازم آئے اور وہ میرے سامنے چھوٹا معلوم ہو، لہذا اس انداز سے میری تعریف تم لوگ مت کیا کرو۔ تو یہ معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی عاجزی اور انکساری کا، لہذا ہمیں بھی اس دنیا کے اندر عاجزی، انکساری، فروتنی کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ سے
دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اس دنیا کے اندر رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے اور ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء کرام کی دعاؤں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کی بیماری میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور اے اللہ ان کے لیے جزائے خیر عطا فرما۔